السلام علیکم جی، میں فارماسسٹ ڈاکٹر سید مبشر علی، اور میں آپ کے سامنے ایک پریکٹیکل سینیریو ڈراماٹائزڈ حالت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پرائمریلی یہ ایمفسائز کرتا ہے رول آف فارماسسٹ ایٹ دا کمیونٹی فارمیسی لیول، اور جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ذرا ویڈیو ملاحظہ کریں، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا مزید تشریح میں بیان کرتا ہوں۔ ہاں جی، میں اب فارمیسی شاپ پہ آیا ہوں اور میں ڈیسک کے اس طرف کھڑا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میں یہاں پہ آ کے مانگتا ہوں جی کہ مجھے دانت میں درد ہے اور مجھے پہلے صرف 500 ملی گرام چاہیے، دے دیں۔ ٹھیک ہے جی، انفلیمیٹکس دے دیں ایک پتہ، اور فلیجل کا ایک پتہ دے دیں۔ تو یہ فارمیسی والے کتنے زبردست لوگ ہیں، انہوں نے مجھے ساری دوائیاں دے دی ہیں۔ اچھا، اب میں جو ہے نا یہ صرف ڈیسک چینج کرنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے نا، میں ڈیسک چینج کرتا ہوں اور میں یہاں آ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ میرے پاس ایک مریض آیا ہے، ایک بندہ آتا ہے رات کو، مجھے پوچھتا ہے جی میرے دانت میں درد ہے اور مجھے کوئی دوائی دے دیں۔ ظاہر ہے ہر بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے کیا کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں یہیں پہ اس کو یہ تینوں ڈرگز اگر ڈسپینس کرتا ہوں، دین آئی ایم ڈوئنگ کویکری، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے پورے پروسیس کے اندر، جس کو لے کے تو پورے ملک میں ایک عذاب بنایا ہوا ہے۔ السلام علیکم جی، اچھا آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی، اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہ روٹین ہے، مطلب اس میں کوئی آئٹم جو ہے وہ پیشنٹ کو ظاہر ہے ہر شاپ سے یہ چیزیں اویلیبل ہیں، اور موسٹ آف دا کیسز میں فزیشین کے پرسکرپشن اویلیبل نہیں ہوتے، اور اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ آ کے 2 کیپسول دے دیں، 1 گولی دے دیں۔ اینٹی بایوٹکس کے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے دنوں ایک پیشنٹ آیا، مطلب کہتا ہے جی مجھے 1 ازیتھرومائسین دے دیں، میں اسی سے ٹھیک ہو جاتا ہوں، 1 گولی 500 ملی گرام کی دے دیں، جبکہ اس کو میں نے نہ کر دی۔ اب یہ ظاہر ہے سارے جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں اور پرسکرائبنگ جو لوگ کر رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ڈرگ ریزسٹنس بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک بندے کے مطلب رپورٹ دیکھی، مور دین 20 جو چیزیں تھیں وہ ریزسٹنٹ آ رہی تھیں۔ پیشنٹ سینسٹیوٹی ٹیسٹ جو آیا ہوا تھا، کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ، تو اس میں اب یہی ہے کہ یہ مال پریکٹس ہے، اور ان چیزوں کو فارماسسٹ جو ہے وہ اپنے اینڈ پہ ان چیزوں کو روک سکتا ہے، ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، پیشنٹ کو ایجوکیٹ کر سکتا ہے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے میڈیکیشن لینی ہے۔ اب 1+1+1 لکھا ہوتا ہے، ساروں کو پتہ ہے کہ یہ 3 دفعہ لینی ہے، لیکن کس ٹائم پہ لینی ہے۔ بہت سی دوائیوں کا ٹائم کرٹیکل ہے، کچھ دوائیاں صرف دن کو لے سکتے ہیں، کچھ صرف رات کو لی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے فزیشنز ڈیفینیٹلی گائیڈ کرتے ہیں، لیکن پیشنٹ کو اس حد تک نہیں سمجھ آتی جتنا کہ اس کو جو ایز اے فارماسسٹ جو رول ہے پیشنٹ ایجوکیٹر کا، جو کہ بہت امپورٹنٹ طریقے سے پلے کیا جاتا ہے ڈرگ سے ریلیٹڈ، اس کی ڈوز اور ٹائم اور طریقہ کار اور کس چیز کے ساتھ کھانی ہے۔ بعض ایسے ہے کہ ان کو اینٹی بایوٹکس ہم دیتے ہیں جو کہ جن کا کہ کیلشیم کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ گرم ہے دوائی، تو میں نے ساتھ دودھ پی لیا تھا تاکہ میرے معدے پہ اثر نہ کرے۔ اچھا، یہاں جس کمیونٹی میں میں کام کر رہا ہوں وہاں پہ ایچ پائیلوری پازیٹیو جو ہے نا مذاق ہی ہے بس۔ ٹھیک ہے نا، ہر بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسٹمک اپسیٹ ہیں، کوئی بھی دوائی دو تو پرابلم ان کو شروع ہو جاتی ہے، چاہے وہ فزیشین دے، سرجن دے، یا میں مطلب ہے کہ دے دوں۔ ٹھیک ہے، پیناڈول کے ساتھ یا پیراسٹامول کے ساتھ بھی ان کو پرابلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے پیشنٹ کا تو کوئی بھی بندہ کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا جب اس کو اورل ڈرگ جا ہی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان چیزوں پہ فارماسسٹ جو ہے وہ گائیڈ لائن دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا ایک کمیونٹی فارمیسی سروسز کے اندر فارماسسٹ کا پاس ایک ڈائگنوسٹس کا بھی ڈومین ہے، جو کہ چونکہ فارمیسی پروفیشن ہی ابھی انٹروڈیوس ہو رہا ہے، کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، اور اس میں مینلی فارمیسی کے اور شعبوں پہ جو ہے نا وہ زیادہ زور دیا گیا ہے، جبکہ کمیونٹی فارمیسی کو
نہ صرف سلیبس لیول پہ بلکہ ٹریننگ لیول پہ بھی مخدوش ہی رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو ہے اپنا اس سبجیکٹ کو پڑھاتا ہوں, اور اس میں اب جو بک میں نے شیئر کی تھی اپنے پروفیشنلز کے امنگ, جو کہ یو کے کا ماڈل ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ انگریز ہی جو ہے وہ ہمیں کہے کہ آپ نے اس کام کو کرنا ہے. ہم بھی ریسرچر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ مجھے بھی اکیڈیمیا میں بھی 14 سال ہو چکے ہیں, اور انڈسٹری کے ساتھ بھی میں 14 سال رہا ہوں. تو اٹس اے لانگ جرنی کہ میں یہ باتیں کر رہا ہوں, اور اس پہ میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کو جو ہے فارمیسی کونسل بھی ان چیزوں کو توجہ دے ایز اے پروفیشنل, اور سپورٹ کرے مجھے بھی اور فارماسسٹوں کو بھی, اور جو لوگ اس پروفیشن میں جو کمیونٹی فارمیسی سروسز میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. اور ڈرائیو سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بے تحاشا ڈرگز اینڈ کمبینیشن جو رجسٹر کیے ہوئے ہیں ان میں ان ریکوائرڈ چیزوں کو ڈی رجسٹر کریں. یہاں پہ فارماسسٹ کا رول ہے, اور ڈائلیوشنز بنا کے دینا اور کمبینیشنز بنا کے دینا یہ فارماسسٹ کا کام ہے. آپ ہر چیز کو کمرشلائز نہ کریں, ہر چیز جو ہے نا کمرشل مینوفیکچرر جو ہیں وہ جو ٹائکونز ہیں ان کا رائٹ نہیں ہے, بلکہ پروفیشنل جو بیٹھے ہوئے ہیں فارماسسٹ, اتنی بڑی ٹریننگ جو ہم دے رہے ہیں فارم ڈی کے طور پہ, ان کا یہ حق ہے کہ وہ یہ کام کریں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے MBBS کے پروفیشن سے سرجری نکال دیں تو وہ چیزیں ناممکن رہ جاتی ہیں, ہر چیز دوائی سے ٹھیک نہیں ہوتی. اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں جس میں ڈسپینسنگ ریکوائرڈ ہے, اور پھر ایک لمیٹڈ نمبر آف ڈوزز بھی ریکوائرڈ ہوتی ہیں جن کو کہ لوگوں نے غیر ضروری طور پہ کنٹینیو کیا ہوتا ہے. ایک کیس ابھی میں نے دیکھا تھا مالاکنڈ کا, وہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو جو ہے نا ہائیڈروکارٹیسون پلس کچھ اینٹی فنگل کمبینیشن لکھا گیا تھا, اور وہ اس بچے کو 4 سال تک استعمال کراتے رہے, اور بعد میں وہ جو ہے نا مون فیس یعنی کہ ایڈیما ہو کے, اور پھر اس بچے کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کی جا سکتی ہیں. فارماسسٹ کا پراپر رول ہے, وہ اپنی کمیونٹی میں بیٹھا ہوتا ہے, جہاں نہیں بیٹھے اس کا کام وہ ضروری ہے کہ ایسے بزنسز پہ جہاں پہ پیشنٹ جاتا ہے تو وہ پہلے پوچھ لے کہ فارماسسٹ ہے کہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ فارماسسٹ جو ہیں وہ اپنا پراپر ڈریسنگ پہنیں اور ساتھ میں اپنا ٹائٹل لگائیں کہ فارماسسٹ ہے, اور پیشنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ فارماسسٹ کو فائنڈ آؤٹ کریں. اگر وہ نہیں ہے تو اس سے رائے نہ لیں عام بندے سے, اور اگر فارماسسٹ وہاں پہ موجود ہے تو اس سے آپ رائے لے سکتے ہیں. اور فارماسسٹ ڈیفینیٹلی کمیونٹی فارمیسی سروس کے اندر پرائمری جو اس کا ایک ڈائگنوسٹک رول ہے, اس کے بعد وہ ریفرل کرتا ہے اسپیشلسٹ کو, فزیشین کو. منیمم جو ریفرل ہے وہ ہے GP کے لیے. تو موسٹ آف دا کیسز جو ہوتے ہیں وہ فارماسسٹ جو ہے وہ GP کو ریفر کرتا ہے ود مارکڈ پراپر میتھڈالوجی کے ساتھ کہ اس کو کیا ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا اور اس کو کیا ڈائگنوز کیا گیا تھا. اور اس کے بعد لمیٹیشنز ہوتی ہیں فارماسسٹ کی کہ وہاں سے آنورڈ اونلی فزیشینز آر ٹرینڈ جو کہ اس بیماری کے اندر پھر اسپیشل قسم کا طریقہ کار سے وہ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. وہ ڈرگز ان کو آتھرائز ہوتی ہیں, وہ اس کے آنے والے معاملات میں پیشنٹ کے جو پوسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے, جیسے آپ ایک دوائی کھائی اور اس کو الرجی ہو گئی یا اس کو کوئی اور ریسپانس آ گیا تو فزیشین جانتا ہے کہ اب اس کو ہم نے کیسے ٹریٹمنٹ دینا ہے, جو کہ فارماسسٹ کی ٹریننگ کا ایسا نہیں ہے, اور فارماسسٹ نہ اس پہ کام کرتے ہیں. تو اس چیز کو برائے مہربانی آپ سب پروفیشنل سے درخواست ہے کہ اس پریکٹس کو سامنے لے کے آئیں, اور اس میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو ڈیفینیٹلی مجھ سے پوچھ سکتا ہے. میں نے اپنی رائے دی ہے, میری یہ سجیشن بھی ہے, اور امید ہے کہ PCP بھی اس کو انٹرٹین کرے گی, اور ڈریپ بھی اس کو انٹرٹین کرے گی, SCC بھی اس کو انٹرٹین کرے گی. تھینک یو ویری مچ.